لیکن میں کہتا ہوں کہ جن کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے ہم روتے نہیں. جس کے سامنے میں رو رہا ہوں آپ رو رہے ہیں وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. کیا کریں گے ہمارا؟ آدمی بیمار پڑ جائے نا چارپائی پہ، اولاد کچھ نہیں کر سکتی، ایسے دعوے ہیں. میں نہیں مانتا. میں نے 65 سالہ زندگی میں بڑے تجربے کیے. جب میں اور آپ چارپائی پہ پڑ جائیں گے، میرا بیٹا بیٹی، آپ کی بیٹی بیٹا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کو تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہوگی. شام کو پتہ ہے کیا کریں گے؟ آ کے اپنی وائف سے کہیں گے اب بیران کو شاید دیتی کہ نہیں دیتی، امی نے کو دوائی کھا دی کہ نہیں کھا دی. بھائی کوئی نہیں، ہر آدمی اپنی پاؤں پہ کھڑے ہونا. دین یہ کہتا ہے کہ خود سنبھلو. کیسے سنبھلیں؟ وہ ذات رب کریم کی ہے. وہ ذات. رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو. لوگوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں بنے گا. اور رونے کا وقت بھی پیارے نبی پاک نے بتا دیا. اللہ سے باتیں کرنی ہے تو سحری کے وقت اللہ سے باتیں کرنی ہے، اسے کہتے ہیں نماز تہجد. جب 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو تہجد کیا پڑھیں گے؟ اس لیے 2 چیزوں کا خاص طور پر میں ذکر کرتا ہوں. یعنی اس محفل کا ایک انعام، ایک میسج تبرک سمجھ کے لے جائیں کہ مسلمان کے گھر میں 2 چیزیں تیزی سے نکل رہی ہیں. ایک 5 وقتہ نماز، ایک ڈیلی بیسس پہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت. یہ 2 چیزیں میرے اور آپ کے گھر سے غائب ہو رہی ہیں کسی نہ کسی درجے میں. میں اور آپ اگر خیر چاہتے ہیں تو میلاد منا کر پھر مجھے اور آپ کو ان باتوں پر توجہ دے کر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں نماز کا ماحول لائیں، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول لائیں، اور یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے طریقے اپنے گھروں سے نکال کر جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے ان کے مبارک طریقے اپنے گھروں میں لے کے. ایک ہوتا ہے علاج اور ایک ہوتا ہے پرہیز. علاج میں نے بتا دیا کہ مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری 5 وقتہ، اس سے بڑی کوئی ڈیوٹی نہیں، اس سے بڑا کوئی فرض نہیں مسلمان پہ. سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فریضہ 5 وقت کی نماز. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہماری کوئی نماز ضائع نہ ہو. قرآن کی تلاوت روزانہ قرآن شریف کی تلاوت. حضور نے فرمایا جب تک قرآن سے جڑے رہو گے خیر تمہیں ملتی رہے گی. قرآن سے جڑنے کے لیے تلاوت، 5 وقت کی نماز، اور ایک پرہیز ہے. پرہیز بہت ضروری ہے. میں ڈاکٹر سے علاج شروع کراؤں، وہ نسخہ لکھا ہوا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ انہوں نے پرہیز لکھا ہے. اگر ڈائبٹیز ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ یہ پرہیز کیا تھا؟ وہ کہے جی نہ تو میں نے میڈیسن کھائی ہے نہ میں نے پرہیز کیا ہے. وہ تو ڈاکٹر تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، کہے گا بھائی میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں تیرا علاج نہیں کر سکتا. نہ تو دوائی کھاتا ہے نہ پرہیز کرتا ہے. تو ہم دوائی بھی نہیں کھاتے. نماز 5 وقت کی، روزانہ قرآن کی تلاوت، اور پرہیز سن لو ذرا، پرہیز سن لو. حرام سے بچنا ہے. یہ میں بڑا ڈر کے بات کرنے لگا ہوں، لیکن نیت میری اصلاح کی ہے، اللہ جانتا ہے. ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا مکے بھی چلا جائے تو اسے کچھ نہیں ملے گا. حج بھی کرے، مدینہ شریف بھی جائے، اسے کچھ نہیں ملے گا. اللہ فرماتا ہے تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ. تو ماں باپ کو ناراض کر کے میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ سرکار مدینہ جب مدینہ شریف جائے گا نا، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ستانے والا، دکھ دینے والا، جس سے ماں باپ ناراض ہوں، سرکار بھی راضی نہیں ہوتے. نبی پاک فرماتے ہیں جاؤ پہلے ماں باپ کو راضی کر کے آؤ. میرے پاس آنا ہے. رب بھی فرماتا ہے جاؤ پہلے ماں باپ کو راضی کرو. ایک تو ماں باپ کی ناراضگی سے بچنا، کسی کو دکھ تکلیف نہ دینا، حرام سے بچنا. میں ضمانت دیتا ہوں اگر خیر و برکت تمہیں نہ ملے تو مجھے آ کے پکڑ لینا کہ نہیں جی ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا. حرام سے بچنا
کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو دکھ نہیں دینا، تکلیف نہیں پہنچانی، ماں باپ کے ادب و احترام کو قائم رکھنا ہے۔ یہ ہے پیغام سیرت، یہ ہے پیغام سیرت۔ حضرت علقمہ کا جنازہ پڑھا کے حضور نے فرمایا تھا سن لو، غور سے سن لو، اور جو لوگ نہیں انہیں بتا دو کہ جو ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ستانے والا بے ادب و گستاخ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جو ماں باپ کو ستانے والا۔ اور اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے جس بیٹی بیٹے کی وجہ سے ماں باپ کو علماء ملیں، اولاد کو یہ حدیثیں سنایا کرو، معاشرے میں بیان کیا کرو۔ حضور نے فرمایا جس بیٹی بیٹے کی وجہ سے ماں باپ کو علماء ملیں، گلی محلے سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، حضور نے فرمایا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔